سعودی عرب کی حکومت نے لبنان میں ایران کی حامی دہشت گرد تنظیم حزب اللہ کی دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ریاض حکومت عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حزب اللہ کی عالمی سطح پر جاری مجرمانہ سرگرمیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے تنظیم پر پابندیاں عائد کرانے کی مہم جاری رکھے گی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی حکومت کی جانب سے یہ موقف ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ریاض نے حال ہی میں حزب اللہ سے وابستہ 2 شخصیات اور ایک تنظیم کو دہشت گردی کے فروغ میں ملوث ہونے کے جرم میں بلیک لسٹ کیا ہے۔ ان شخصیات اور ادارے پر الزام عائد ہے کہ وہ حزب اللہ کو مالی معاونت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ غیر قانونی منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہیں۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لبنانی شیعہ ملیشیا حزب اللہ کو سعودی عرب کے خلاف سازشوں کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی اور سعودی عرب نہ صرف ملک میں سرگرم حزب اللہ نواز عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے گا بلکہ عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حزب اللہ کے بیرون ملک جرائم پیشہ نیٹ ورک کو بھی بے نقاب کرنے اور اس پر پابندیاں عائد کرنے کی کوششیں جاری رکھے گا۔ اسی طرح اجلاس میں حلب میں انسانی حقوق کی پامالیوں پر اقوام متحدہ کی جانب سے انسانی حقوق کا اجلاس بلائے جانے کے اعلان کا بھی خیر مقدم کیا گیا۔ کابینہ کے اس اجلاس میں شام کی موجودہ صورتحال پر بھی تفصیلی غور کیا گیا اور حلب میں جاری لڑائی کے دوران انسانی حقوق کی پامالیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب جنرل اسمبلی کے حالیہ اجلاس کے دوران اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے قائم مقام مندوب نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ ایران یمن، شام اور لبنان سمیت کئی دوسرے ملکوں میں دہشت گرد تنظیموں کی مادی اور معنوی مدد کر رہا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب سعد السعد نے جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے لبنان، شام اور یمن میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلانے میں ایرانی کردار پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی حکومت ایک منظم حکمت عملی کے تحت دہشت گرد گروپوں کو اسلحہ اور رقوم فراہم کر رہی ہے جو ایرانی ایما پر فرقہ واریت پھیلانے کی سازشوں میں سرگرم ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی حکومت کی طرف سے یمن میں حوثی باغیوں کو بھی اسلحہ اور پیسہ فراہم کیا جا رہا ہے جس کی مدد سے وہ آئینی حکومت کے خلاف برسر جنگ ہیں۔ سعد السعد کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اپنی سرحدوں اور شہریوں کا دفاع سعودی عرب کا اولین حق ہے، لہٰذا سعودی عرب حوثی ملیشیا اور حزب اللہ کی دہشت گردی کی کارروائیوں کی روک تھام کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گا۔ وصال اردو، حق کا راہی